بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ ویل. سب ٹھیک ہوں گے اور اس فلڈ کے موقع پر سیف ہوں گے. اور جو لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں اللہ ان کی مدد کرے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. سب سے پہلے میں بات شروع کرنا چاہوں گی کہ ہاؤ آئی ٹیل دا ویمن ٹو ورک. آج وہ پروو ہو گیا کہ اگر خواتین ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کا تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں. میں بہت فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں فار ایور لیونگ میں کام کرتی ہوں اور فار ایور لیونگ کی بہت بڑی ٹیم بھی میرے ساتھ موجود ہے. میں نے کل اپنی ٹیم میں کہا کہ ہم لوگ اپنے وسائل میں رہ کے ہم لڑکیاں، خواتین، عورتیں، کیونکہ میرے گروپ میں صرف عورتیں، ہم مل کر ایک ٹرائی کرتے ہیں ڈونیشن کا فنڈ جمع کرنے کی، جسے ہم پاکستان بھیجیں گے اور وہاں پہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے. آپ یقین کریں ود ان 24 آورس صرف وہ لڑکیاں جو میری ٹیم میں ہیں، اور ابھی پوری ٹیم نے بھی چیک نہیں کیا کیونکہ بہت سی تو شاید پھنسی ہوئی ہوں گی فلڈز میں، یا بہت سی ویکیشنز پہ ہیں، یا بہت سی بچوں کے اسکول کھلنے والے ہیں ان کی تیاریوں میں بزی ہیں، تو دے آر ناٹ ایون ویری ایکٹیو. بٹ ود ان ون ڈے، ایون لیس دین ون ڈے، وی ہیو بین ایبل ٹو کلیکٹ 330,000 روپیز. صرف ہم خواتین جو فار ایور لیونگ میں کام کرتی ہیں، ہم نے اپنی جیبوں سے، اپنے پیسوں سے یہ پیسہ نکالا اور اپنی طرف سے جتنا کر سکتے تھے کیا. بہت کم لڑکیوں، میرا خیال ہے تقریباً 30 لڑکیوں کی یہ ابھی تک کی کاوش ہے جو کہ 24 آورز ہے. اٹس گونا بی کنٹینیوسلی گوئنگ آن. ود ان 24 آورز وی ور ایبل ٹو collect 330,000 rupees, which is not a small amount from any angle. کسی نے زیادہ اماؤنٹ دی، کسی نے تھوڑی اماؤنٹ دی. نو اماؤنٹ از اے اسمال اماؤنٹ، نو اماؤنٹ از اے بگ اماؤنٹ. ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم آر پیپل نیڈ اس، آر کنٹری نیڈز اس، اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کو یہ چیزیں بھیجنی ہیں. آج کی ویڈیو از اباؤٹ کیا کرنا ہے اب امیڈیٹلی اور کیا کرنا ہے کچھ عرصے کے بعد. اس کے لیے بھی ہمیں جو ٹھیک ہیں، جن کے گھر ٹھیک ہیں، جن کا سامان انٹیکٹ ہے، ان سب کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایک تو میں اپنی ٹیم کو بہت زیادہ تھینک یو بھی کہوں گی، اور ان کو کہوں گی کہ آپ لوگوں نے میرا سر جو ہے فخر سے یہاں پہنچا دیا ہے کہ یو گرلز ہیو ڈن این آؤٹ اسٹینڈنگ جاب. ایک ایک لڑکی جس نے دیکھا ہے اس نے اپنی استطاعت سے زیادہ، اپنی استطاعت سے بڑھ کے مدد کی ہے. اور یہ اس صرف جگہ پہ نہیں کی، یہ تو ہماری ٹیم ایفرٹ ہے. انہوں نے آلریڈی بھی بہت مدد کی ہوئی تھی، لیکن جب ہم نے ٹیم وائز ایک فنڈ کلیکٹ کرنا شروع کیا تو دس واز دا ریزلٹ ان 24 آورز اینڈ وی آر گونا کیپ آن ڈوئنگ اٹ. اب میں ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے کی طرف آئی ہوں جو کہ میں نے کل سے ود ان 24 آورز آئی ہیو سین اٹ سو مچ. ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں میں بہت زیادہ جذبہ ہے. اتنا زیادہ جذبہ ہے کہ ہر ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کروں گا. اس سے کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے اتنے زیادہ واٹس ایپ میسیجز آئے ہیں کہ میں فنڈ کلیکٹ کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم گونا ڈو اٹ پرسنلی. میں فنڈ کلیکٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم گونا ڈو دس پرسنلی. میں فنڈ کلیکٹ کر رہا ہوں بیکاز آئی ایم گونا ڈو دس پرسنلی. اس سے پرابلم کیا ہو رہی ہے، جو لوگ شہروں کے قریب ہیں، جو لوگ ریچیبل ہیں تھرو دیئر کارز یا تھرو ٹرکس آلسو، ان تک آپ پہنچا پا رہے ہیں اور ان تک بہت زیادہ مدد پہنچ چکی ہے. لیکن جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں یا تھوڑا سا دریا کا پیچ ہے اس کے بعد ہیں، ان تک مدد کون پہنچائے گا. ہماری کنٹری کا انفراسٹرکچر پورا ڈسٹروائے ہو چکا ہے. 30 ملین پیپل ہیو بین ڈسپلیسڈ، اور کل سے ایک اور راؤنڈ آف رینز شروع ہو رہا ہے جو کہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ، اللہ معاف کرے اور اللہ بچائے اور اللہ کرے کہ اس کا ڈائیورٹ ہو جائے منہ، لیکن وہاں اور ڈسٹرکشن ہونے کا امکان ہے. تو ان لوگوں تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم روڈ سائڈ والے لوگوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، چادریں بھی دے رہے ہیں، بسکٹس بھی دے رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں. وہ لوگ اللہ معاف کرے ان کو بھی بندہ کیا کہے کہ وہ ہولڈ کیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہیں ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے، آپ آگے دیں، کیونکہ اور آتا رہے گا. یار اللہ دیتا ہے. یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیریٹیز بنا کے ہم اپنی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت جذبے سے کر رہے ہیں، لیکن جو میجر چیریٹیز ہیں، جو بگ چیریٹیز ہیں، جو ایکچولی دور دراز کے علاقوں میں جا پا رہی ہیں، ان کو ہم کم ہیلپ کر رہے ہیں. سو کرو، کلیکٹ کرو فنڈس، لیکن دین گیو اٹ ٹو سم چیریٹی ہو کین ریچ دوز پلیسز. لاہور کی موٹر وے پہ جمع کر کے اس کے قریب کے علاقوں میں لے جا کے ضرور دیں آپ لوگوں کو، لیکن وہاں کتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں اور کتنے لوگ وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہوں گے. سو ٹرائی اینڈ کلیکٹ دا منی اینڈ دین دا چیریٹی دیٹ لٹرلی میرا دل آ کے بس اس پہ رک گیا، کیونکہ میں نے اتنی ویڈیوز دیکھی جس میں ایز یوزول کچھ بھی ملک میں ہوتا ہے تو پاک آرمی آ جاتی ہے.
کل میرے گروپ میں کسی نے کہا پاک آرمی، میں اسی وقت بفری ہوئی تھی اور میں نے ان کو آؤٹ رائٹ منع کر دیا. میں نے کہا جب تک باجوہ ہے میں آرمی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتی. لیکن اس ایک آدمی کی وجہ سے ہم ان لاکھوں جوانوں کو زیرو کر دیتے ہیں جو ایکچولی کام کر رہے ہیں. آپ نے بھی شاید وہ ہیلی کاپٹر ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو دریا کے بیچ میں لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بچا رہے ہیں, بھرے ہوئے دریاؤں کے دوسری طرف لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, ٹینٹس پہنچا رہے ہیں, کھانا پہنچا رہے ہیں, ایسی جگہوں تک پہنچ رہے ہیں جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. کمراٹ میں وہ اسٹوڈنٹس کو کس نے بچایا؟ سوات میں جو حالات ہیں کون جا کے ہیلپ کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کون پہنچ چکا ہے؟ سو یو نو ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم آئی ول سے, میں خود کہتی ہوں کہ اسمال چیریٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ دل سے کام کرتی ہیں, تو وہ مے بی کوانٹٹی بھی زیادہ دیں اور جا کے ان کو ہیلپ بھی جتنی کر سکیں کرنے کی کوشش کریں. لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے ہیں, اپنے ہوٹل کھول دیے ہیں, اپنے دل کھول دیے ہیں, لیکن ہمیں ضرورت ہے ابھی اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کی. جتنا بھی بری لگتی ہو پاک آرمی آج کل آپ کو, جتنا بھی برا لگتا ہو باجوہ آج کل آپ کو, دس ٹائم آر کنٹری نیڈز اس اینڈ آرمی نیڈز اس. آئی ایم این آرمی برات. میرے والد آرمی میں ماشاء اللہ بریگیڈیئر تھے اور آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے. مجھے یاد ہے جب پچھلا فلڈ آیا تھا تو ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے, آئی ڈونٹ نو 92 میں آیا تھا یا کب, تو میں 10-12 سال کی تھی, اور کس طرح انہوں نے سارا پورا ملک سنبھال لیا تھا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے اور روڈز کا انفراسٹرکچر سارا ٹوٹ چکا تھا, بریجز سارے ٹوٹ چکے تھے, تو ایک طرف سے دوسرے لوگوں کو سیفلی لے جانے کے لیے بسیں رکتی تھیں جہاں تک وہ جا سکتے تھے. دین آرمی وڈ ٹیک دوز پیپل ٹو دا ادر اینڈ, اور پھر وہاں دوسرے اینڈ پہ دوسری بسیں ہوتی تھی جس میں ان کو بھر کے وہ آگے ان کی ڈیسٹینیشن تک پہنچا رہے تھے. تو وہ چیز بھی مجھے یاد ہے. اور پھر یہ بھی میں کہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی چیریٹیز جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے علاقے تک پہنچ سکتی ہیں, جس تک ہر ایک پہنچ سکتا ہے, ان کی بھی مدد کریں, جا کے خود مدد کر دیں ان لوگوں کی. لیکن جہاں آپ اپنی چیریٹیز دے رہے ہیں, اپنی ڈونیشنز دے رہے ہیں, گیو اٹ ٹو پاک آرمی. کل میں نے ایک چیریٹی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, غالب ان کے جنہوں نے اسٹارٹ کی تھی چیریٹی, ان کا نام ہے, امیزنگ کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ. ان کے سارے جو میں نے انسٹا لنک شیئر کیا تھا اس پہ ساری وہ ڈیٹیلز بھی دے رہے ہیں. ان کے ٹرکس جا چکے ہیں, بہت زیادہ پانی والی جگہوں سے بھی گزر کے وہ جا رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ وہ بھی ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں. غالب سے ہی میں نے پوچھا کہ سوات میں آپ کے جانے والے تھے تو وہاں کیا حالات ہیں. وہاں سے ہمیں حالات کا جو پتہ چلا ہے, وہاں سارا کا سارا انفراسٹرکچر ٹوٹ چکا ہے, وہاں کے بریجز ٹوٹ چکے ہیں, ہاں روڈز ہے نہیں, تو وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ وہاں تک کون پہنچے گا؟ چاہے آپ جتنے بھی ٹرک بھیج دیں گے, جائیں گے کیسے وہ ٹرک جب ہے ہی نہیں زمینی راستہ؟ تو اس لیے اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاک آرمی کو دیں. میں نے ابھی یہاں پہ آرمی کا لنک بھی شیئر کیا ہے. ہمیشہ ہر چیز پہ ہماری آرمی کھڑی ہوئی ہے اور ابھی بھی وہی کھڑی ہے, اور انشاءاللہ وہی ہمارے ملک کی مدد کرے گی. بالکل خدمت والوں کی میں نے بہت تعریف سنی ہے. آئی ڈونٹ نو ایک اور چیریٹی کا میں نے JDC آئی ڈونٹ نو کچھ ایسا نام ہے, ان کی میں نے بہت تعریف سنی ہے. عیدی کا ہمیں آلریڈی پتہ ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ آر کنٹری از ویری پور. ہماری آرمی کے پاس بھی کیا ہے؟ ملک کے پاس ہی جب کچھ نہیں ہے تو آرمی کے پاس کیا ہوگا؟ تو وہ کس طرح پہنچائیں گے, کس طرح وہ ہیلی کاپٹرز جا کے لوگوں کی مدد کریں گے؟ دے ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ٹو آگے ہیلپ پیپل. سو جس چیریٹی پہ آپ کا دل مانتا ہے گو ود دیٹ. JDC جس چیریٹی پہ آپ کا دل مانتا ہے آپ دیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پاک آرمی کو دے دیں. مجھے بہت زیادہ میری فیملی, میرے جاننے والے بہت زیادہ لوگ, میرے کانٹیکٹس جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, اور الحمدللہ وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ آگے مجھے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماریا باجی یا ماریا آپ پلیز یہ ہماری طرف سے کر دیں. آج ان سب کو بھی میں نے یہی میسج کیا. میں نے کہا دیکھو میں خود کل میں نے جو ڈونیشنز جب سب کچھ کلیکٹ کر کے کیے ہیں, میں نے خود ایک چیریٹی کی طرف کیے ہیں کیونکہ آئی نو دوز پیپل اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. 2-3 اور چیریٹیز کا مجھے پتا ہے جو کہ آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. لیکن ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کریں جو کہ بہت دور دراز کے ہیں اور جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا اور پاک فوج پہنچ سکتے ہیں. سو ٹرائی یور لیول بیسٹ. جتنا کر سکتے ہو اس سے تھوڑا سا زیادہ کر کے نکالو, بیکاز ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم آر کنٹری نیڈز اس, اور بہت زیادہ ضرورت ہے. 30 ملین لوگوں کا ڈسپلیس ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ریہیبلیٹیشن کی بھی آج ہم بات کریں گے. ابھی ہمیں فائنینشیل سپورٹ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن ساتھ ہی ابھی آپ لوگ اپنے گھروں سے چھانٹی کرنا شروع کرو, اپنی الماریوں سے چیزیں نکالو. جو چیز ایکسس میں ہے چاہے پہن بھی رہے, اٹس اوکے. آپ سے بہت زیادہ ضرورت اس کو ہوگی جس کا پورا گھر گر گیا, جس کے پورا دنیا ہی تباہ و برباد ہو گئی ہے. سو ان کے لیے نکالو. گھر میں ہماری رضائیاں 10 پڑی ہوتی ہیں کہ اگر مہمان آ گئے, جب آئیں گے تو اللہ آپ کو اتنا دے کہ نہیں خرید لینا. فار ناؤ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھو, باقی سب کچھ نکال کے دے دو.
جو لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ بھیجیں گے پاکستان تو سی کارگو یوز کریں. ایئر کارگو بہت مہنگی پڑتی ہے, سو سی کارگو اگر یوز کرتے ہیں تو 3 سے 4 ہفتے لگتے ہیں چیزیں پہنچنے میں. سو اسٹارٹ سینڈنگ ناؤ. اپنے جاننے والے, اپنے اراؤنڈ کے لوگ سب کو میسج کرو کہ میں بھیجنے لگی ہوں شپمنٹ, اگر کسی نے بھی کوئی ڈونیشن بھیجنی ہے تو مجھے بھیجیں. ایک بندے کے گھر کلیکٹ کر لو, 10 بندوں کے گھر کلیکٹ کر لو, سینڈ اٹ آل ٹوگیدر. بہت سستی پڑتی ہے جب آپ ہاؤس ہولڈ کی چیزیں بھیجتے ہو, بالکل مہنگا نہیں ہوتا. اور جو آپ جن پیسوں پہ بھیجو گے وہ سب اللہ ہے, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, آپ کی نیت بھی دیکھ رہا ہے, آپ کا کام بھی دیکھ رہا ہے. تو اپنے گھروں سے چیزیں نکالو, جو گھر بھرے پڑے ہیں چیزوں سے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ سال میں جو ایک دفعہ مہمان آئیں گے وہ استعمال کر لیں گے. نکالو بستر, رضائیاں, کمبل, شالیں, کپڑے, جوتے, جو جو چیز نکال سکتے ہو نکالو, کیونکہ اس وقت ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. کیونکہ ابھی ایک دم سے ونٹر شروع ہو جائے گا, پہاڑی مقاموں پہ تو آلریڈی سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے, بٹ اتنا سردی ہو جائے گی کہ پھر ان لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا ان ٹینٹوں میں یا پراپر اسٹرکچر کے بغیر گھروں میں رہنا, بغیر گھروں کے رہنا. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ آؤٹ اسٹف فرام آور ہاؤسز. وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیونگ دیم سم تھنگ فرام آور انکم. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. ایگزیکٹلی نور, اس وقت اتنا مشکل ٹائم ہے اور اس وقت ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے جو وہ ٹینٹس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ ٹینٹس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. میں کہوں گی کہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں جا کے, بلکہ میں اس پہ ایک اور ویڈیو بھی کروں گی انشاءاللہ کل, لیکن اس ویڈیو کے کمنٹس میں جا کے جو بندہ کسی بھی چیز کی قیمت بڑھاتا ہے اس کی تصویر کھینچو, اس کی دکان کا ایڈریس اور فون نمبر پوسٹ کرو یہاں پہ. ابھی تو کیا وہ 8,000 کا ٹینٹ 15,000 میں بیچ کے 7,000 روپے کما رہے ہیں. کتنا کما لیں گے؟ 10 ٹینٹ, 20 ٹینٹ, 50 ٹینٹ بیچ دیں گے, لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ کما لیں گے. بعد میں ان سب کو ہم بوائیکاٹ کریں گے, ان سب کو ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی پشتیں یاد کریں گی کہ ہم نے قیمتیں بڑھائی تھی یا ہم نے ذخیرہ اندوزی کی تھی جب ہمارے ملک کو ہماری ضرورت تھی. نیم اینڈ شیم دوز پیپل. تصویریں لگاؤ ان شاپ کیپرز کی جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. ساتھ ہی میں یہاں پہ کہوں گی, اگر آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو کہ جانتا ہے کہ کہاں ٹینٹس بکتے ہیں یا کہاں بن رہے ہیں یا فیکٹریز والوں سے کوئی کانٹیکٹس ہیں اور وہ ڈسکاؤنٹ پہ دلا سکتے ہیں, وہ بھی کانٹیکٹ انفارمیشن مجھے بھیجیں, آئی ول پوسٹ اٹ. اگر آپ وہ نہیں جانتے, آپ کسی دکاندار کو جانتے ہیں جو کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم جب بھی کوئی کسی لڑکی کی شادی ہو یا کچھ اس کے لیے جیولری لینے جاتے ہیں, ہم دکاندار کو بتاتے ہیں تو وہ آگے سے اپنی طرف سے بھی کچھ ڈال دیتا ہے, یا تو کوئی پیس ڈال دے گا, یا وہ کہتا ہے کہ اگر اتنے کی جیولری ہے میں آپ کو اتنے کی دوں گا کیونکہ تھوڑی سی میری طرف سے بھی ایک مدد ہو جائے گی. تو اس طرح کے لوگوں کو جانتے ہو تو وہ بتاؤ. اگر اس طرح کے بھی لوگ نہیں ملتے, اٹس اوکے. جو ایکچوئل قیمت پہ بیچ رہا ہے اس کا ہی بتا دو, ریٹیل پرائس پہ جو بیچ رہا ہے, تاکہ لوگ اس کے پاس جائیں اور اس سے ٹینٹ خریدیں, نہ کہ اس خبیث انسان سے جو کہ 8,000 کا ٹینٹ 15,000 میں بیچ رہا ہے. سو ضرور یہاں لکھیے گا, جو جو لوگ آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں, قیمتیں بڑھا رہے ہیں, ان کے لنکس کے ساتھ, ان کی تصویروں کے ساتھ, ان کے ایڈریسز اینڈ فون نمبرز کے ساتھ ان کو پوسٹ کریں اس ویڈیو کے نیچے. وہ سب کے سب ہم بعد میں پوری پوسٹ بنا کے سارے چینلز پہ چلائیں گے. اگر کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے اور کم قیمت میں چیزیں دے رہا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتی ہوں, اس کو پروموٹ کریں, بتائیں لوگوں کو اس کے بارے میں, تاکہ وہ ایک کی جگہ 10 چیزیں بیچے, اس کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کو بھی اچھی قیمت میں چیز ملے. ہمیں اس وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہے. میں ابھی میری ٹیم میں ایک بندی نے لکھا کہ یونٹی از ایوری تھنگ. ہم خواتین ہیں, ہم کچھ بہت زیادہ نہیں کر سکتے, اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, لیکن پھر بھی اگر ہم ایک دن میں اتنے پیسے جمع کر سکتے ہیں تو اگر ہم ساری خواتین کھڑے ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. ایک ایک بندے سے میں یہ گزارش کروں گی کہ جہاں جو مدد کر سکتے ہو کرو. اللہ سب دیکھ رہا ہے, آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ وہ دے گا, کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہو اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ they cannot do anything. We have to help each other. We have to go ahead and help the people who need our help at the moment. So اس وقت میں جو چھوٹی چیریٹیز لوگ چلا رہے ہیں یا جوش میں آ کے کچھ دینا چاہ رہے ہیں قوم کو, پیسہ ضرور جمع کریں, لیکن بڑی چیریٹیز کو دیں تاکہ وہ کچھ اس سے ایک ڈفرینس لا سکیں. ہو کیا رہا ہے کہ لاہور میں 1.5 لاکھ لوگوں کی چیریٹیز ہیں جو کہ لاہور کے قریب کے علاقوں کو ہی دیے جا رہی ہیں. یا تو جیوگرافیکلی ڈیوائڈ کر لو ایریاز, تب بھی ڈفرینٹ لوگوں کو مدد ملے گی. لیکن ایک ہی جگہ پہ جا کے, ایک ہی گاؤں جا کے, ایک ہی علاقہ جا کے, باقی سب کا کیا ہوگا؟ جو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا, جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا, جو کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا, جو گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا.
وی ہیو ٹو ہیلپ آل آف دیم. وی کین ناٹ جسٹ گو اہیڈ اینڈ ہیلپ دا پیپل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور انہیں کی ہیلپ ہوئے جا رہی ہے کیونکہ سارے لوگ دل کھول کے ان کو دینا چاہ رہے ہیں. بلکہ 2-3 بہت بہت سیڈ باتیں بھی مجھے پتہ چلی کہ اب اگر آپ لوگ نوٹس کریں تو آپ کے اراؤنڈ کے جو بھکاری تھے نا وہ سب غائب ہو گئے, کیونکہ وہ جا کے ان بیچارے جو ایکچوئل سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ گئے اور وہاں جا کے لوگ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں, ان کو بھی چیزیں پکڑا رہے ہیں, ان کو بھی سب کچھ کر رہے ہیں, حالانکہ دے ڈونٹ نیڈ اٹ, دے ور ناٹ ایون افیکٹڈ بائی دا سیلاب. تو بہت بہت 2 نمبری ہے ہمارے ملک میں. اس سے بچنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ ہیلپ دا پیپل ہو آر ایکچولی ہیلپنگ دا کنٹری. چھوٹی اسکیل پہ جو چیریٹیز کر رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور اپنے اینڈ سے پیسہ بھی جمع کریں, سامان بھی جمع کریں, لیکن آگے ان چیریٹیز کو دیں جو ایکچولی ان علاقوں میں پہنچ سکتی ہے. اینڈ اس کے لیے سب سے بڑی چیریٹی از پاک آرمی, کیونکہ وہ ہی اس وقت کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. سارے راستے بند ہو چکے ہیں. آپ نے دریاؤں کی ویڈیو دیکھی ہیں, اس میں آپ بوٹ بھی نہیں چلا سکتے, تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بوٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ. سو یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ ہیلپ دیز پیپل. ایگزیکٹلی جو لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے. ابھی میں کون سے علاقے کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ میں نا جب اللہ معاف کرے کوئی ایسی کلیمٹی آتی ہے نا تو وہ میرے بس سوار ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ از آل اباؤٹ دیٹ ان مائی مائنڈ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کہاں میں کس طرح چھوٹے اسکیل پہ بڑے اسکیل پہ جتنی میری اوقات ہے اس لحاظ سے تھوڑا بہت بھی اگر کر سکتی ہوں تو اپنا ایک پارٹ پلے کروں, کیونکہ ہم سب کو وہ کرنا ہے. یہ مت سوچیں کہ ماریا کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, ماریا کین ڈو اٹ. نو, یو کین آلسو ڈو اٹ. خاور ریاض بھائی اکثر میری ویڈیوز میں ہوتے ہیں اور بہت انکریج بھی کرتے ہیں مجھے. آپ کو بھی میں کہوں گی, آپ وکیل ہیں, آپ جائیں اپنے اراؤنڈ کے لوگوں میں جا کے ان کو گائیڈ بھی کریں, ان کو سمجھائیں بھی کہ دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اکٹھا کر لیں, اکٹھا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, بٹ آگے وہ ان چیریٹیز کو دیں جو ہر جگہ پہنچیں گی, جو ایک چھوٹے سے ایریا کو لے کے اس میں نہیں بیٹھی رہیں گی. سو آئی ہوپ یو گائز انڈرسٹوڈ وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے. میری پوری کوشش تھی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ وائی آئی ہیو گون ٹو the only charity that I could think of was پاک آرمی, کیونکہ وہی ہے جو ہر جگہ پہنچ سکتی ہے. ساتھ ہی کل عمران خان کی میراتھن ہے. شدید ٹرسٹ کرتی ہوں میں اس بندے کو. ایک اس بندے کو اگر دینا چاہیں پیسے تو ضرور دیں, کیونکہ وہ پیسہ جہاں لگے گا وہ جس لیے مانگ رہے ہیں انہیں پہ لگایا جائے گا. دوسرا, میں پاک آرمی کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ بھی وہی کرے گا. میں نے آج ایک پوسٹ دیکھی کہ اوورسیز پاکستانی سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, گورنمنٹ نے پیسے مانگ رہی ہے. ہم سے ووٹنگ کا رائٹ لے کے کس منہ سے وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ پیسے دیں, اور ہم کیوں دیں گے ان کو پیسے جب ان کے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز باہر کے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں, بٹ وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں. جو غریب بندہ کچھ افورڈ نہیں کر سکتا اس سے پیسے مانگ رہے ہیں. کل میں نے کسی کا پڑھا کہ اس کے والد ریٹائر ہو گئے اور ان کی آخری تنخواہ آنی تھی اور اس میں سے 15,000 کاٹ لیے, 40,000 ان کی تنخواہ تھی, اور وہ پٹ کے رہ گئے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا ان کا گزارا ہو نہیں رہا تھا اور زبردستی ان کی تنخواہ سے 15,000 کاٹ لیے گئے. یار ان کے کاٹو جن کو کروڑوں روپے دے رہے ہو. زرداری صاحب 37 کروڑ میں ایک بندے کو خریدا تھا انہوں نے, 1 روپیہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. وہ بختاور میڈم کھڑی ہو جاتی ہیں دبئی میں بیٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ میرا باپ تو یہ کر رہا ہے, بارش ہوگی تو گیلا ہوگا تو پانی آئے گا تو سیلاب آئے گا. بکواس کرنے کے لیے سب بیٹھے ہوئے لیکن کام کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. بلاول صاحب گئے سندھ, لوگوں نے جوتے مارے. ویڈیوز کیا دکھائی ہیں انہوں نے, وہ شہباز شریف عورتوں کے منہوں پہ ہاتھ لگا رہے, سروں پہ ہاتھ لگا رہا ہے. میں اگر وہاں ہوتی میں اس کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ لگاتی اور اسے کہتی کہ تم نامحرم ہوتے ہوئے ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می. تو واٹ از دیٹ؟ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری, ناٹ جسٹ ٹو شو پیپل. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے نیچے سامان اس لیے پھینک رہے ہیں کہ نیچے اتریں گے تو اتنی مار پڑے گی کہ شاید زندہ واپس نہ جا سکیں. سوری, میں بہت زیادہ میں اپنی ٹیم سے بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جا کے لائیو کروں کہ نہ کروں, کیونکہ اس وقت میں اتنی بھری بیٹھی ہوں کہ مجھ سے پتہ نہیں بات ہو پائے گی کہ نہیں. لیکن in the end I would again say help the people as much as you can. اللہ بہت دے گا. یہ مت سوچو کہ اگر میں دے دوں گی تو میرا مہمان آئے گا تو اس کی رضائی پوری نہیں ہوگی. اٹس اوکے, اس کی رضائی پوری ہو جائے گی, ورنہ پڑوسی سے لے آنا. 2 لوگوں کو مدد کرو ان کی. میں نے لٹرلی اپنی پوری کی پوری الماریاں چھانٹ کے, کیونکہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ مت سوچو کہ ماریا جب کلیکٹ کرے گی تو میں ماریا کو بھیجوں گی. نو, میری ایک فرینڈ سے میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ویڈیو کروں گی اور کہوں گی دبئی کے لوگ ہیں جو وہ میرے گھر سامان لے آئیں, آئی ول سینڈ اٹ ٹو پاکستان, اینڈ میں آگے سے پھر آگے کسی چیریٹی کو ہی دیتی, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں کہاں دوں گی. تو آئی ووڈ ہیو گیون ٹو ون آف دا بگ چیریٹیز. میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ آئی ایم کلیکٹنگ, میں نے اسے کہا میں تمہیں سارا سامان لا کے دے دوں گی. سو یو فائنڈ اے پراپر سورس. یہ نہیں کہ جو ابھی ہزاروں میں کما رہے ہیں ان کو ہم کروڑ پتی بنا دیں غلط سورسز پہ دے کے. پراپر سورس کے پاس جاؤ جن کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکچولی ان لوگوں تک پہنچائیں گے یا ایسی چیریٹیز کو دیں گے جو ضرورت مند لوگوں تک پہنچیں گی. اسٹارٹ گیونگ. اگر خود کلیکٹ کر سکتے ہو تو خود کلیکٹ کرو, خود نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو دو جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح کام کرے گا اور صحیح جگہ پہنچے گی آپ کی چیز.
सो डोंट थिंक टू मच, निकालो चीज़ें जो एक्स्ट्रा पड़ी हैं. मैंने अपने बच्चों तक को कहा, मैंने कहा बेटा स्कूल बैग्स निकालो, स्कूल बॉटल्स निकालो, लंच बॉक्सेस निकालो, जो चीज़ें आपकी हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ वो रखो, बाकी सब कुछ निकालो. शलवार कमीज़ें ज़ाहिर है वहाँ पे पाकिस्तान में उन इलाकों में तो और भी ज़्यादा शलवार कमीज़ें पहनी जाती है, तो शलवार कमीज़ रखो, ज़रूर रखो, प्यारे भी रखो, लेकिन जो इतने ज़्यादा अलमारी में पड़े हुए जो कि साल 2 साल से नहीं पहने गए निकालो. वेलवेटें अच्छा मौसम आएगा तो मैं पहनूंगी, मौसम में हम एक दफ़ा पहने, वो औरतें शायद पूरा सीज़न उसमें चलाएंगी क्योंकि उनका पूरे के पूरे घर बह गए. आपने जो बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं वो होटलों की हुई हैं, ठीक है, आपने लोगों के घर गिरते हुए नहीं देखे. और जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, इमेजिन कि आपका घर आपकी आंखों के सामने गिर रहा हो और आप कुछ ना कर पा रहे हो. जितने ये जो मैं कहूँगी, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट वुमन सो मच कि मैं सोच रही थी कि आई विश मैं पाकिस्तान में होती और मैं उस खातून के साथ जाके लोगों के घरों में डंडे मारा के उनको कहती कि निकलो, जो नौशहरा में निकली थी. आई फॉरगॉट हर नेम, मिसेस वजीर कह रही थी या क्या. तो शी इज़ वन पर्सन जिसकी जो हमें और चाहिए उस तरह. मैं अगर जा सकती मैं उन्हें कहती इस गांव के पार्ट आप जाओ, उस गांव के पार्ट या इस शहर के पार्ट आप जाओ, दूसरे शहर के पार्ट मैं जाती हूँ और लेट्स डू इट ऑल टुगेदर. वी हैव टू स्टैंड विद ईच अदर, वी हैव टू डू दिस टुगेदर. अगर नहीं करेंगे तो हमारा ही मुल्क है जो पहले ही तबाह बर्बाद था और बर्बाद हो जाएगा. और हमारे मुल्क के लोगों के दिल इतने बड़े हैं कि बड़ी बड़ी कैलेमिटीज़ आई हैं और हमने सर्वाइव किया. हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी हैं और हमने सर्वाइव किया. हमारा मुल्क तबाह बर्बाद होने वाला था और हमने सर्वाइव किया बिकॉज एवरीबडी जस्ट कीप्स ऑन गिविंग. और ये मुल्क चल ही इसलिए रहा है कि लोगों के ज़मीर अभी मरे नहीं हैं. कुछ लोगों के ज़मीर मर गए हैं जिन्होंने बहुत घटिया भी हरकतें की हैं. वो अलखिदमत के कैंप पे जाके डाका मारा है. मतलब आपको अपनी आखिरत की कोई परवाह नहीं है. आपने कुछ नहीं सोचा कि आपके साथ होगा क्या, कि आप ज़रूरतमंदों की जो डोनेशन की जगह वहां से जाके चोरियां करें. सो वी हैव टू डू समथिंग ज़ेबी, वी हैव टू डू इट. एंड लास्ट चीज़, ये नहीं करना कि मैं अगले हफ्ते दूंगी और अगले महीने दूंगी और अभी मेरा ये हो जाए. तनख्वाहें आ चुकी हैं, ठीक है, 28-29 तारीख हो गई है, सबकी तनख्वाहें आ चुकी हैं. वी नीड द फंड्स नाउ, वी डोंट नीड इट आफ्टर 30 डेज. वी विल नीड मोर आफ्टर 30 डेज. बट अभी वाले जिंदा रखने के लिए, लोगों को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, उनकी जिंदगी देने के लिए हम उन्हें पैसे देना है तो इमीडिएटली देने हैं. ये नहीं करना कि मैं कल दूंगी, मैं परसों दूंगी, मैं 2 साल बाद दूंगी, मैं 6 साल बाद दूंगी. नो, इट हैज टू बी नाउ. सो जो 73 लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉरवर्ड इट ताकि और लोगों तक पहुंचे. उनको जिनको अंदाजा अभी तक नहीं हुआ उनको भी अंदाजा हो कि दे नीड टू गिव इट टू द चैरिटीज हु कैन रीच दोज प्लेसेस. उन चैरिटीज को भी जरूर दें. अगर आपके दोस्त वगैरह कर रहे हैं जरूर उनको सपोर्ट करें, लेकिन उनको भी समझाएं कि यार लाहौर या पेशावर या DI खान के आसपास के इलाकों में अगर आप जाके कर भी दोगे तो बहुत लोग वहां तक पहुंच सकते हैं. उन लोगों को दो जो वहां पहुंचेंगे जहां कोई नहीं पहुंच सकता. नहीं मुनज़्ज़ा, वो भी बिल्कुल गलत न्यूज़ है. आप उस पर जरूर डिटेल जाके पढ़िएगा क्योंकि उसकी बाद में डिटेल्स आई थी. आई डोंट रिमेंबर देम एग्जैक्टली, बट एक तो वो 5 घंटे नहीं वहां खड़े रहे थे. दूसरा, उन लोगों को कहा गया था कि वापस मत जाओ, दरिया का बहाव बहुत तेज है. और वो 5 भाई उन्होंने कहा नहीं हम वापस जाएंगे, और उनकी गाड़ी जो थी वो फंस गई, वो उस पत्थर पे आ गए. विद इन 45 मिनट्स टू 1 hour 15 minutes, आई डोंट नो. जब तक उनको मिली ना इतला और जब तक वो पहुंचे हैं, वो भाई बह चुके थे, उन तक रस्सियां पहुंच चुकी थी. अब आप जाके तस्वीर जरूर देखना, उनके हाथों में रस्सियां हैं. बट देन दे वर सो स्केयर्ड क्योंकि दरिया का बहाव इतना ज्यादा हो चुका था कि वो उन रस्सियों से ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और वो उससे आ नहीं रहे थे. एंड देन वो बह गए. बहुत दुख हुआ मुझे वो देख के, दिल कट गया मेरा, क्योंकि वो मैंने पूरी वीडियो देखी और पता नहीं क्यों देखी, क्योंकि इट इज गोना हॉन्ट मी फॉर एवर. लेकिन हम लोग बगैर किसी तहकीक के चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को बढ़ाते ही जाते हैं विदाउट नोइंग कि क्या हो रहा है. सो वी हैव टू नो द. और बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बहुत दुख हुआ मुझे. लेकिन आप खुद सोचे ना कि ये हमारी जो इतना सा तो मुल्क है यार, कितने तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर होंगे टोटल मिला के, आप ये देख लो. फिर लोग समझते हैं कि कोई भी हेलीकॉप्टर है ना वो नीचे लोगों की मदद कर सकता है. नो, दे आर स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स जिनसे ये काम होते हैं. हर हेलीकॉप्टर नीचे सर्वाइवर्स को नहीं बचा सकता. ज़ेबी मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसलिए आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट MTJ फाउंडेशन. आई एम श्योर कि दे विल बी डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन जब मुझे किसी फाउंडेशन का पता नहीं है तो आई कैन नॉट वाउच फॉर देम. मुझे पाक आर्मी का पता है क्योंकि मैंने पिछला सैलाब भी देखा हुआ है और मैंने अभी के जवानों को भी देखा हुआ है कि किस मुश्किल हालात में कितने डेंजरस जगहों पे जा जाके वो लोगों को बचा रहे हैं. तो फिर आई थिंक कि वी शुड गिव देम टू द पीपल दैट वी नो आर ट्राइंग टू हेल्प दीज पीपल. एंड उन लोगों के पास भी वसाइल नहीं है.
پاک آرمی پہلے ہی بیچاری غریب سی آرمی ہے اور اس کے پاس کوئی اپنے وسیلے نہیں ہے, کتنے ہیلی کاپٹر چلا لیں گے, کتنا پیٹرول لگا لیں گے, کتنے جوانوں کو بھیج دیں گے. سو وی نیڈ ٹو گیو دیم, اور بعد میں ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی اگر کوئی پیسے بچیں گے دے ول اسپینڈ آن دیز ویری پیپل. سو وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ ہیلپ دیم. I hope you guys understood. Again, I would say, do it now. Don't wait. یہ مت سوچو کہ ابھی میں نہیں جا رہی, کل منڈے ہے تو یہ بھی مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بینک بند ہے. جو آن لائن کر سکتے ہیں آن لائن پیسے بھیجو, جو کل بینک جا کے کر سکتے ہیں بینک جا کے پیسے بھیجو, جو ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں GHQ جا کے ہاتھ سے جا کے دو. لیکن زیبی کل تک میں بالکل یہی کہہ رہی تھی, میری کل کسی سے مارا ماری میں نہیں کہوں گی بالکل بھی, لیکن میری ایک بحث بھی ہو گئی ان سے کہ میں تو ٹرسٹ نہیں کرتی. لیکن ویڈیوز دیکھنے کے بعد اور جن جن علاقوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں صرف پاک آرمی پہنچ سکتی ہے, اس کے بعد آئی ہیو ریچڈ دس ڈیسیژن, اف یو وانٹ یو کین گیو ٹو عمران خان. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پیسہ لیتا ہے جس کاز کے لیے لیتا ہے وہ اسی پہ لگاتا ہے. اسی سے دیکھ لو یار شوکت خانم کتنے زیادہ کھل چکے ہیں. تو ٹرسٹ وچ ہو ایور یو ٹرسٹ. میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ نہیں جی آرمی کو ہی دینا ہے, آپ لوگوں نے تو جو مرضی کر لو آرمی کو, نو, آپ اس کو دو جس سے آپ کا دل مانتا. بس چھوٹی آرگنائزیشنز کو اس وقت ضرور ان کی بھی مدد کرو اف یو وانٹ ٹو, لیکن یہ دیکھ لو کہ وہ پیسہ لگا کہاں رہے ہیں اور وہ دور تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس وقت ہمیں اب دور تک پہنچنا ہے. قریب کے جو آپ لوگ پاکستان میں موجود ہو, اپنے قریب ترین کے لوگوں کو جا کے آپ بھی مدد کر سکتے ہو یار, کھانا بھی دے سکتے ہو, ان کو چیزیں بھی دے سکتے ہو, ان کو کمبل رضائیاں بھی دے سکتے ہو. سو پیپل کین ریچ دیم, اور ان کو بہت الحمدللہ ایڈ مل بھی رہی ہے اسی وجہ سے کہ پیپل کین ریچ دیم. بائی روڈ لوگ پہنچ سکتے ہیں, ٹرکوں میں لوگ پہنچ سکتے ہیں. جو دریاؤں کے پار ہیں, جن کی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں, ان تک کون پہنچے گا؟ اور لٹرلی 2-3 دن کی بات ہوتی ہے اور لوگ جو ہے اللہ معاف کرے وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ. تھینک یو سو مچ عالیہ, تھینک یو سو مچ گائز. میں بہت روزانہ میں یہی بات کرنے اسی لیے آ رہی ہوں کہ شاید کوئی نیا بندہ میری بات سن لے, دیکھ لے, اور دے انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. آئی نو ہم سارے بہت بڑے دل کے ہیں اور بہت جذبے والے لوگ ہیں اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں مدد کروں گا. لاسٹ میں ایک قصہ سنانا چاہوں گی. جب زلزلہ آیا تھا اور مارگلا ٹاور وغیرہ گرے تھے, تو ایک پرابلم یہ ہوئی تھی کہ سارے کے سارا اسلام آباد, پنڈی اور ایون اراؤنڈ کے لوگ اٹھ کے آ گئے تھے کہ ہم مدد کرتے ہیں. اس وقت مارگلا ٹاورس کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ملبہ اور گر جاتا. سو ہوائی اٹھانے کی جگہ وہ زمین کے بولڈرز لانے تھے انہوں نے, تاکہ وہ نیچے جو لوگ چیخیں مار رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ, ان کو بچا سکیں. اور اتنے لوگ نکل آئے تھے کہ وہ بولڈرز نہیں پہنچ پا رہے تھے, اینڈ ود ان 1 day یا 2 days آل آف دوز پیپل پاسڈ اوے. سو ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم سب کے سب سوات کی طرف نکل جائیں اور ساری روڈز بلاک ہو جائیں, پہلے ہی روڈیں نہیں ہیں, اور اس کے بعد ہماری ہی آرمی کو پہنچنے میں بھی پرابلم. سو ٹرائی ٹو ہیلپ دیم بائی گیونگ دیم منی, بائی سیڈ اس وقت ان ٹائم دے نیڈ دا منی دا موسٹ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ سامان سے بھی ان کی مدد کریں گے. ایوری بڈی شوڈ اسٹارٹ ٹیکنگ آؤٹ اسٹف امیڈیٹلی, تاکہ وہ سامان ان کا پیک پڑا ہوا ہو, ان کو پتا ہو کہ جیسے ہی سیکنڈ فیز آتا ہے, جیسے ہی ہمیں آرمی کہتی ہے کہ ہاں بھائی اب پارچے رک گئی ہیں, اب سیلاب رک گئے, ناؤ وی نیڈ تھنگس فار ریہیبلیٹیشن, تو تب ہم وہ کریں گے. اور میں یہاں سے جو شپمنٹ جانی ہے وہ میرا خیال ہے 3 سپٹمبر کو جا رہی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو سینڈ ان دیٹ, یا اگر اس سے پہلے میرے پاس زیادہ جمع ہو گیا تو میں اپنے اینڈ سے بھیج دوں گی, کیونکہ 3 ہفتے لگتے ہیں یہاں سے پہنچنے میں پاکستان, مطلب میرے ڈیزگنیٹڈ ایڈریس پہ, تو وہاں سے ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے. سو ایوری ون آف یو ہیلپ یور کنٹری. پاکستان زندہ باد, اور ہم ہی ہیں جو پاکستان کو بناتے ہیں. وی آر پاکستان, سو وی ہیو ٹو ہیلپ پاکستان. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.